حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوہ سے نکاح فرما لیا تھا۔ محمد ابن ابی بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت علی نے ان کی بیوہ سے نکاح فرمایا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت آ گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی تربیت پانے لگے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد ابن ابی بکر صدیق سے نہایت محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے اور ان کی تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں محمد ابن ابی بکر صدیق کو مصر کا خلیفہ بنا کر مصر بھیج دیا تھا، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے مصر پر حملہ کیا اور محمد ابن ابی بکر صدیق کو بے دردی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ محمد ابن ابی بکر صدیق کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تحریک میں شامل تھے اور بعض روایات کے مطابق یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی ملوث تھے، یعنی ان کو شہید کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی واحد چشم دید گواہ ان کی اہلیہ حضرت نائلہ کے مطابق حضرت عثمان غنی کی شہادت میں محمد ابن ابی بکر صدیق شامل نہیں تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانے لگا تھا تو محمد ابن ابی بکر صدیق ان باغیوں کے ہمراہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ضرور ہوئے تھے اور انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے۔ حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے والد ابو بکر صدیق یہ منظر دیکھتے تو سخت ناخوش ہوتے۔ یہ سن کر محمد ابن ابی بکر صدیق وہاں سے نادم اور شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے اور اس کے بعد باغیوں نے حملہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ محترم دوستو، ابن خلدون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں مروان بن حکم اور اس کے باپ حکم بن عاص کو مدینہ منورہ واپس بلوا لیا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مدینہ بدر کیے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے بکنے کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی راز کی باتیں منافقین کے ساتھ جا کر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مروان بن حکم کے باپ حکم بن عاص پر لعنت فرما کر اسے مدینہ منورہ سے باہر نکالنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا۔ دونوں خلفائے راشدین ابو بکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عمر فاروق نے حکم بن عاص کو مدینہ آنے کی اجازت نہ دی، جبکہ عثمان غنی جب خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برخلاف ان دونوں باپ بیٹا کو مدینہ آنے کی اجازت صرف اسی لیے دے دی تھی کہ یہ حضرت عثمان غنی کا سگا چچا تھا اور مروان بن حکم جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھا اس کو اپنا داماد بھی بنا لیا تھا اور اپنی خلافت میں اس کو کئی اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغیوں اور بلوائیوں کو مزاحمت کرنے کا اور احتجاج کرنے کا ایک موقع ملا اور انہوں نے سادہ لو اور بھولے بھالے معصوم دوسرے مسلمانوں اور صحابہ کرام کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ورغلانا اور اکسانا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان غنی نے سنت رسول کے برخلاف اپنا چچا ہونے کی وجہ سے اقربا پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم بن عاص کو مدینہ واپس بلوا لیا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی پالیسیوں کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کی خلافت سے دستبردار دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سرح کو مصر کا گورنر تعینات کیا تھا، لیکن اس نے مصر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے تو مصر کے مسلمانوں نے حضرت عثمان کو اس کی شکایت کی۔ حضرت عثمان غنی نے کئی بار اس کو تنبیہ کی لیکن وہ باز نہ آیا تو مصر کے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کی شکایت کی تو حضرت علی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر عبداللہ ابن ابی سرح کو وہاں سے معزول کروا دیا اور محمد ابن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر بنا کر وہاں روانہ کیا۔ لیکن ابھی محمد ابن ابی بکر صدیق مدینہ سے نکل کر مصر پہنچنے ہی والے تھے کہ راستے میں انہیں ایک پیغام رساں جاسوس ملا جو کہ مدینہ منورہ سے بڑی تیزی کے ساتھ عجلت میں مصر کی جانب سرپٹ اپنی سواری بھگا رہا تھا۔ جب اس کو روک کر پوچھا گیا
گیا تو اس کے پاس سے ایک خط برآمد ہوا جس میں لکھا تھا کہ خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصر کے موجودہ گورنر عبداللہ ابن ابی سرح کے نام، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ محمد ابن ابی بکر صدیق تمہارے پاس آ کر گورنر مصر کا چارج سنبھالنے کی بات کریں تو ان کو اور ان کے وفد کو قتل کر دیا جائے۔ محمد ابن ابی بکر صدیق نے جب یہ خط پڑھا تو سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے دریافت کرنے لگے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، اور بعد میں یہ بھید کھلا کہ یہ خط لکھنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ان کا داماد مروان بن حکم تھا۔ یہ اس کی کارستانی تھی جو کہ مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ پھوٹ ڈلوانے میں اپنے باپ حکم بن آس کے نقش قدم پر چلتا ہوا پایا جاتا تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ ہونے کے دعوے دار بھی تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوازی شام میں اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جھٹلانے کا سبب جو کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی طرف سے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیا جائے گا اور ان کی بیعت کی جائے گی۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے، جس کے پیچھے لاتعداد وجوہات تھیں، جن میں سب سے سر فہرست وجہ معاویہ ابن ابی سفیان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پھیلایا جانے والا پروپیگنڈا تھا، جس کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کی کردار سازی کرنے کے لیے ان پر جھوٹا الزام عائد کیا کہ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا ہے تاکہ وہ خلیفہ نامزد ہو سکے، اور معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے اس بیانیوں کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو معاویہ ابن ابی سفیان نے بڑھا چڑھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں کو برگلانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان گھمسان کا عدن پڑا، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ایک دوسرے کی ہی تلواروں کا نشانہ بن کر شہید ہوتے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر بنا کر وہاں روانہ کیا تو محمد ابن ابی بکر صدیق مصر کے انتظام و انصرام کو بطریق احسن نبھا نہ سکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ مصر کی کمزور انتظامی حکومت کے خلاف معاویہ ابن ابی سفیان جلد ہی سرگرم ہو کر وہاں پر قبضہ جمانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک جان باز اور بہادر جرنیل مالک اشتر کو خط لکھا کہ مصر جا کر محمد ابن ابی بکر صدیق سے مصر کی گورنری سنبھال لی جائے اور محمد ابن ابی بکر صدیق کو میرے پاس واپس بھجوا دیا جائے۔ دوسری جانب معاویہ ابن ابی سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ محمد ابن ابی بکر صدیق کو مصر سے معزول کر کے وہاں پر مالک اشتر کو اس کی جگہ پر تعینات کیا جا رہا ہے، تو معاویہ ابن ابی سفیان جان گئے کہ اگر مالک اشتر کے قدم مصر تک پہنچ گئے تو پھر مصر پر تسلط قائم کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ مالک اشتر انتظامی طور پر بہت مضبوط اور جنگی حکمت عملی میں بہت مانے ہوئے جرنیل تھے۔ چنانچہ معاویہ ابن ابی سفیان نے مالک اشتر کو جبکہ وہ مصر کی جانب اپنا رخت سفر باندھ چکے تھے، راستے میں اپنے ایک آدمی کے ذریعے دھوکے کے ساتھ مالک اشتر کو زہر دے کر شہید کروا دیا، اور خود اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ مصر پر چڑھائی کر لی جائے اور وہاں قبضہ جما لیا جائے۔ عمر بن عاص کی قیادت میں ایک لشکر کو مصر روانہ کیا گیا۔ محمد ابن ابی بکر صدیق اس لشکر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ محمد ابن ابی بکر صدیق معاویہ ابن ابی بکر صدیق کے حکم پر بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کر دیے گئے تھے، اور کچھ روایات کے مطابق محمد ابن ابی بکر صدیق کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور محمد ابن ابی بکر صدیق کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں زندہ سی دیا گیا تھا اور پھر اس گدھے کو آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے بھائی محمد ابن ابی بکر صدیق کی اس ناگہانی اور دردناک موت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے معاویہ ابن ابی سفیان پر قنوت نازلہ پڑھی اور آپ نے اپنے بھائی کی اس طرح کی ناگہانی موت پر سخت رنجیدہ خاطر اور صدمے سے دو چار ہوئی تھی، اور پھر آپ نے اپنی تمام عمر بھنا ہوا گوشت کبھی تناول نہ فرمایا، کیونکہ آپ کے بھائی کو جلا کر شہید کیا گیا تھا۔ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے بھنا ہوا گوشت لایا جاتا تو آپ کو اپنے بھائی کی یاد ستاتی۔ ایک دفعہ جب معاویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاویہ اگر میں
کچھ آدمی تیرے پیچھے لگا دوں جو تیری گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ تجھ پر حملہ کر کے تجھے قتل کروا دیں جیسے کہ تو لوگوں کو مرواتا پھرتا ہے۔ یہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ مالک اشتر، حجر بن عدی اور آپ کے بھائی محمد ابن ابی بکر صدیق کے قتل کے بارے میں تھا، جن کو معاویہ ابن ابی سفیان نے قتل کروا دیا تھا۔ تو معاویہ ابن ابی سفیان کہنے لگے کہ مومن دوسرے مومن کی جان کا محافظ ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔